نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹپس فار حفظ میں آج ہم پارا 2 ربع 3 پیج نمبر 34 کو دیکھیں گے۔ پیج نمبر 34 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 212 سے۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا۔ اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ، جو کہ آیت نمبر 215 ہے۔ گویا کہ اس پیج پہ آپ کے پاس صرف 4 آیات ہی ہیں۔ درمیان میں جو مین بات ہے اس پیج کی وہ کیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ آیت کے آغاز میں جو پیج نمبر 34 ہے اس میں کیا بیان کیا گیا کہ خوبصورت بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ کیا چیز خوبصورت بنا دی گئی؟ دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی کس کے لیے خوبصورت بنا دی گئی؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ تو پیج نمبر 34 پہ کس کا ذکر ہے؟ پیج نمبر 34 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی حیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ اس سے پہلے جو پیج تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا، یعنی پیج نمبر 33 کا جو آغاز تھا، اس کا آغاز کس سے ہو رہا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ پہلی بات یہ کہ یہ آیت مخاطب ہے کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا فرمایا گیا؟ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جن کی بات آپ کو پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے، قَوْلُهُ، اس کی بات، کہاں؟ فی الحیات الدنیا۔ اور یہاں پر دیکھیں فی ہے اور فی کی ہی وجہ سے یہاں پہ الحیات الدنیا تاکہ نیچے زیر ہے، یعنی یہ حرف جر ہے، اس کے بعد آنے والا اسم مجرور یعنی زیر والا ہوتا ہے۔ اب دوبارہ اپنے پیج پہ چلتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آیت ہے ہماری 213 سٹارٹ ہوتی ہے کان الناس امۃ واحدہ، اور اینڈ پہ دیکھیں اس میں آتا ہے اوتوہ من بعد ما جاءتہم، جاءتہم۔ اب اس کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں کیا دکھانا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ والی آیت میں آتا ہے اوتوہ من بعد ما جاءتہم، تو یہاں اوتو ہے، اوتوہ ہا کی ضمیر ہے، یہاں پہ آنے والا بھی ہم ہے، جبکہ یہی حصہ اگر ہم اوپر دیکھیں 209 میں جو اس سے پہلے والے پیج نمبر 33 میں آیا تھا، وہاں تھا فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر پھسل جاؤ تم، تو اس کے بعد آیا، بعد اس کے جو آ گئی تمہارے پاس روشن نشانیاں، تو یہاں پہ ہے کم جاءتکم فَإِن زَلَلْتُمْ جاءتکم البینات، جبکہ آپ نے 213 میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات۔ اس کے درمیان میں بھی آپ آیت دیکھیں جو کہ ہمارے پچھلے پیج کا حصہ تھی، آیت نمبر 211 میں، وہاں پہ حکم دیا گیا تھا کہ سل بنی اسرائیل، پوچھے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی آیتیں دی ہم نے ان کو، من آیتم بینہ، تو یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ من آیتم بینہ، اور یہی چیز کیا بتا رہی ہے کہ بنی اسرائیل والی آیت میں بینہ نکرہ واحد ہے اور جاءت کا مفعول واحد مذکر ہے، یعنی اس کے بعد جب یہ بینتن آیتم بینہ آیا ہے تو من بعد ما جاءت ہو آیا ہے، اس کا یہ مفعول ہے، یعنی یہاں پہ جاءت کے بعد کم یا ہم نہیں ہے بلکہ ایک ہو ہے، واحد مفعول واحد مذکر ہے۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ آیت میں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، آیت کا یہ حصہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ کون سی آیت کا حصہ تھا؟ وہ پارا 2 کی پہلی آیت سیقول السفہاء تھا، اس میں بھی یہی بات تھی، آخری آیت کا آخری حصہ تھا
یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور یہاں کان الناس امۃ والی آیت کا بھی اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آیت کے درمیان میں نہیں، پیج کے درمیان میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ آیت کون سے پیج کا حصہ ہے؟ پیج نمبر 34 کا حصہ ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کس پیج پہ ہے؟ پیج نمبر 34 پہ ہے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ اس بات سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس سے پہلی والی پیج پہ یعنی پیج نمبر 33 کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے درمیان میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی یہاں پہ حکم کیا دیا گیا تھا؟ پیج نمبر 33 میں حکم دیا گیا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اور پیج نمبر 34 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا گمان کر لیا تم نے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں یوں ہی؟ تو یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ پیج نمبر 34 میں۔ پھر آگے ہے یسألونک ماذا ينفقون، تو آپ کو یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں پر سوال کیا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الخمر والمیسر، ویسألونک عن الیتامى، ویسألونک عن المحیض۔ تو یہ 6 سوالات کیے گئے، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے آیت کے ساتھ۔ اور آیت کا اختتام کیا ہے؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ ان آیت کو اس طریقے سے جو لکھا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں ان آیتیں لمبی ہوں اور ان میں مختلف جگہ سٹاپس آ رہے ہوتے ہیں، بات ایک ختم ہوتی ہے پھر دوسری بھی شروع ہو جاتی ہے، کنیکشن کبھی کبھی ڈراپ ہونے لگتا ہے کہ اس آیت کے بعد کون سی آیت ہوگی، یا اس آیت کے درمیان تک پہنچنے کے بعد بھی جو نئی بات اس میں شروع ہو رہی ہے وہ یاد نہیں رہتی۔ تو اس کے درمیان میں کون کون سی بات آئی ہے، یعنی زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، یہ بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری کیا؟ بغیر حساب۔ اس طرح سے آپ اگر اس کو سوچیں گے تو آپ لوگوں کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس آیت کے 3 مین پوائنٹس کیا ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔